پاکستان عمران خان سے افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات، افغانستان میں پائیدار امن کے حوالے سے تبادلہ خیال، پاک افغان تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ No country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. We have made every effort to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن ہے، وزیر اعظم عمران خان کا سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے خطاب، کہا ہم نے پرائی جنگ میں 70,000 لاشیں اٹھائیں، معاشی طور پر 150 ارب ڈالرز کا نقصان کیا۔ افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہت مفصل تھی، 2.5 گھنٹے لمبی چلی، جس میں دونوں لیڈرز نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیا، تبادلہ خیال بھی کیا اور اس عزم کا ارادہ بھی کیا کہ ہم نے مل کر افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدوں سے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دونوں ممالک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ازبک صدر نے افغان پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کی سمٹ کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں تاشقند کانفرنس میں 60 سے زائد ممالک شریک ہیں، معاشی سرگرمی، علاقائی روابط سے متعلق گفتگو جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، داسو حادثے میں چینی باشندوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، معاملے کی جامع تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ کہتے ہیں پاکستان میں تمام چینی باشندوں کی مکمل سیکیورٹی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، دشمن قوتوں کو برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان نے افغانستان کے نائب صدر کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان حکومت نے اسپین بولدک میں طالبان کے خلاف فضائی کارروائی کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے مثبت جواب دیا، ہم افغان حکومت کے اپنے سرزمین پر کارروائی کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیلتی ہے، سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں ملک میں روزانہ وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 5 سے 6% آ رہی ہے، بیماری سے بچنے کا فوری حل SOPs پر عمل درآمد ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 20% تک پہنچ چکی ہے، عوام سے گزارش ہے کہ جلد ویکسین لگوائیں اور روزانہ 2,500 کے قریب نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ عوام کی بے احتیاطی سے کورونا پھر زور پکڑنے لگا، مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 6.17% ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2,327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 31 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 22,720 تک جا پہنچی، 43,670 مریض زیر علاج، 2,388 کی حالت تشویش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے معیشت زوال پذیر رہی، ماضی کی حکومتوں نے عوام کے اصل مسائل سے چشم پوشی کی، درست پالیسیز کی بدولت پاکستان معاشی لحاظ سے ٹیک آف کر چکا ہے، معیشت مضبوط اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے، عمران خان کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ حکومت نے شعبہ تعلیم میں دور رس اصلاحات متعارف کرائی ہیں، آن لائن ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ایک منفرد اقدام ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کہتی ہیں پنجاب کے تعلیمی نظام میں بہتری لا رہے ہیں، وزیر اعظم پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں، ایک قوم ایک نصاب اور ایک متحد پاکستان ہمارا نعرہ۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، چیئرمین نیب نے کہا کہ گزشتہ 3 سال کے عرصے میں 533 ارب روپے بدعنوان عناصر سے برآمد کیے، لوٹی دولت واپس لانا نیب کی ریکارڈ کامیابی ہے۔ بولے بیوروکریسی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، نیب بیوروکریسی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
कौमी असम्बली के इजलास में कोरम की निशानदेही पर डेप्यूटी स्पीकर का इजहार बेबसी। अपोजिशन रुकन अब्दुल कयूम की जानिब से कोरम की निशानदेही पर डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि यहाँ वक्फा सवालात चल रहा है। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदेही कर दी जाती है। साबिक सदर ममनून हुसैन के लिए फातिहा खानी। हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। कहते हैं टैक्स फ्री बजट की हकीकत कौम के सामने आ गई। नए पाकिस्तान का एहसास आवाम ने देख लिया। पहली मरतबा पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। बड़ी ईद से कबल बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल 2 रुपए 54 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपए 39 पैसे महंगा हो गया। आवाम का गुस्से का इजहार, इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर। पेट्रोल के बाद LPG की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान दूसरी बार कीमत बढ़ा दी गई। हालिया 10 रुपए इजाफे के साथ LPG की नई कीमत 170 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2000, कमर्शियल सिलेंडर 7715 रुपए पर पहुंच गया। आवाम परेशान। आला हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर और दीगर मेयर्स की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 19 जुलाई को जाती तौर पर तलब कर। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उमर लोधी पर मुबैना करप्शन के भी संगीन इल्जामात थे। हाल ही में उन्हें 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया गया। उमर लोधी के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड अरकान के साथ भी ताल्लुकात कशीदा। करक में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। नशपा प्लांट के करीब मुसाफिर बस और ट्रक के माबैन खौफनाक हादसा पेश आया। मुसाफिर बस कराची से पेशावर जा रही। कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती की 300 से जायद वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खुफिया इत्तला पर मतलूब मुल्जिम को फैसल टाउन से गिरफ्तार करके असलहा और गोलियां भी बरामद कर दी गई। में काला पुल के करीब बस के अंदर फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलविस मुल्जिम हुसैन अली को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद, साथ ही फरार। एंटी करप्शन की गिरफ्त सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां। अटक से वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गुजरात से पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों रुपए रिश्वत बरामद, मुकदमात दर्ज।